الحمد للہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ زندگی کا مقصد سیریز ہم نے سٹارٹ کی تھی کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، اللہ رب العزت نے ہمیں کیوں پیدا کیا۔ تو ہم نے پارٹ 1 میں جو زندگی کا مقصد ہے اس کا کچھ انٹروڈکشن دیکھا تھا کہ کیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں فضول پیدا کیا۔ پھر ہم نے قرآن کی آیت دیکھی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی چیز بغیر کسی مقصد کے پیدا نہیں کی، بلکہ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ اور وہ مقصد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو کس لیے پیدا کیا، کیا مقصد ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ ذاریات میں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے پیدا نہیں کیا انسانوں کو اور جنات کو مگر اپنی عبادت کے لیے۔ یعنی اللہ رب العزت نے جنات کو اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی عبادت۔ ہماری زندگی کا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہونا چاہیے تھا، اللہ کی عبادت ہونا چاہیے تھا، مگر ہم کہاں مگن ہو گئے، کہاں گم ہو کر رہ گئے اس دنیا میں، اس حقیر دنیا میں مگن ہو کر ہم اپنی زندگی کا مقصد بھول گئے، ہم اللہ کو راضی کرنا بھول گئے۔ وہ دنیا، وہ حقیر دنیا جس کے بارے میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے سورہ آل عمران میں وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، کہ دنیا کی زندگی نہیں ہے مگر دھوکے کا سامان۔ یہ دنیا دھوکا ہے، یہ دنیا دھوکے کا سامان ہے۔ ہم دنیا کی خاطر اتنی محنت کرتے ہیں، دنیا میں رہنے کے لیے آسائشات حاصل کرنے کے لیے، گھر بنانے کے لیے پوری زندگی محنت کرتے ہیں، اور یوں محسوس ہوتا ہے گویا ہم نے اس دنیا میں ہمیشہ کے لیے رہنا ہے۔ لیکن ہوتا کیا آخر میں؟ ساری زندگی ایک انسان محنت کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ بوڑھا ہو جاتا ہے، اور جب کچھ ایسے ڈیز آتے ہیں جب اس نے آرام اور سکون کرنا ہوتا ہے تب موت آ جاتی ہے۔ ساری زندگی محنت کی، گھر بنایا، اور پھر موت آ گئی۔ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کے لیے تو وقت ہی نہیں ہے، ہم دنیا میں اس قدر مگن ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے متاع الدنیا قلیل، کہ دنیا کا فائدہ بہت تھوڑا سا ہے، قلیل تھوڑا سا۔ متاع کا جو معنی ہے وہ بھی ہے تھوڑا سا فائدہ، لیکن ساتھ آگے قلیل بھی آیا ہے، یعنی کہ بہت حقیر سا فائدہ، بہت تھوڑا سا فائدہ ہے دنیا میں، لیکن ہم اس تھوڑے سے فائدے کی خاطر، ہم اس حقیر دنیا کی خاطر اپنے مقصد حیات کو بھول گئے۔ یہ دنیا جو کہ دھوکے کا سامان ہے، اس کی خاطر ہم آخرت کو بھول گئے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اعلموا، جان لو، انما الحیاۃ الدنیا لعب و لہو، بے شک در حقیقت دنیا کی زندگی تو کھیل اور تماشا ہے۔ میری بہنوں، یہ دنیا دھوکے کا سامان ہے، کھیل اور تماشا ہے۔ جس طرح کھیل اور تماشا چند لمحوں میں ختم ہو جاتا ہے، اسی طرح یہ دنیا بھی ختم ہو جانی ہے۔ تو کیوں اس دنیا کو اپنی زندگی کا مقصد بنایا جائے؟ دنیا میں رہیں، دنیا کو حاصل کریں، مگر اپنی زندگی کے مقصد کو نہ بھولیں۔ زندگی میں رہیں اور محنت کریں، مگر اللہ کی بتائی ہوئی حدود کے اندر رہتے ہوئے۔ دنیا بھی حاصل کریں اور آخرت کے لیے بھی کوشش کریں۔ ہمارا دین اسلام ہمیں ہرگز منع نہیں کرتا کہ ہم دنیا کو نہ کمائیں، ہم دنیا میں آسائشات حاصل نہ کریں، لیکن بات یہ ہے کہ ساتھ ساتھ اپنی زندگی کا مقصد کو بھی یاد رکھا جائے، ساتھ ساتھ اللہ کی رضا کو بھی یاد رکھا جائے کہ میں جو کام کر رہا ہوں بے شک وہ یہ دنیاوی ہے یا دینی، کیا اس کو کرنے سے میرا رب مجھ سے راضی ہوگا؟ تو یہ میں نے آپ کو تھوڑی سی دنیا کی حقیقت بتائی تاکہ ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ دنیا حقیر ہے، دنیا دھوکے کا سامان ہے، دنیا کھیل اور تماشا ہے، دنیا ختم ہو جانے والی ہے۔
جانا ہم نے اللہ کے پاس ہی ہے، تو ہمیں مقصد بھی اللہ کی رضا کو بنانا چاہیے، اللہ کی عبادت کو بنانا چاہیے۔ وہی جو آیت میں نے پہلے پڑھی کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے جنات اور انسانوں کو پیدا نہیں کیا مگر اپنی عبادت کے لیے۔ اس دنیا کی بلکہ اس جہاں کی ہر چیز جو ہے وہ اللہ کے تابع ہے۔ وہ کوئی بھی کام اللہ کے حکم کے بغیر نہیں کرتی، لیکن صرف انسان اور جنات ہیں جو کہ اپنی مرضی کر سکتے ہیں، جن کو اللہ نے اختیار دیا، دو راستے بتا دیے، سیدھا راستہ اور گمراہی کا راستہ۔ اب چاہے تو صراط مستقیم پر چلے، چاہے تو گمراہ راستے پر چلے۔ یہ اللہ نے صرف انسانوں کو اور جنات کو اختیار دیا، ہاں لیکن مقصد ہمارا یہ تھا کہ ہم اللہ کو راضی کریں، اللہ کی عبادت کریں، جنت کو اپنی زندگی کا مقصد بنائیں۔ اب سوال ایک یہ آتا ہے کہ عبادت سے کیا مراد ہے؟ کیا ہم سارا دن بس اللہ کی جو عبادت ہے وہی کرتے رہیں، نماز پڑھتے رہیں، روزہ رکھتے رہیں اور کوئی کام نہ کریں؟ نہیں، ہرگز نہیں، اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے۔ عبادت جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ اللہ کے عبد بن کر رہیں۔ عبد یعبد عبد، اللہ کے عبد کا معنی کیا ہے؟ غلام، اللہ کے غلام، اللہ کے بندے بن کر رہیں۔ یہ مثال سمجھتے ہیں جیسے کوئی مالک ہے اور اس کا غلام ہے۔ آج کل تو یہ سسٹم نہیں ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور جو پہلے دور تھا اس میں ہوا کرتا تھا غلام کا، لونڈیوں کا سسٹم۔ تو جو غلام ہوتا تھا وہ اپنے مالک کے تابع ہوتا تھا۔ مالک جو حکم دے گا غلام نے وہ حکم اس کا بجا لانا ہی لانا ہے۔ اگر مالک رات کے 12 بجے بھی اس کو کوئی حکم دیتا ہے کہ نیند سے اٹھ کر یہ کام کرو تو وہ کرے گا۔ غلام کی ہر چیز مالک کے ہاتھ میں ہوتی تھی۔ غلام کی زندگی کا جو مالک ہے، یعنی کہ زندگی کا جو مالک ہے وہ بھی جو اس کا مالک ہے، جس کا وہ غلام ہے، وہی ہوا کرتا تھا۔ تو ہم بھی اللہ تعالیٰ کے عبد ہیں، اللہ تعالیٰ کے غلام ہیں، اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں۔ تو ہمیں بھی اللہ کے عبد، اللہ کے بندے بن کر رہنا ہے کہ ہماری ہر چیز اللہ کے حکم کے مطابق ہو۔ ہم کوئی بھی کام کریں اس میں یہ دیکھیں کیا یہ کام کرنے سے میرا رب مجھ سے ناراض تو نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر صبح اٹھے ہیں، اپنے صبح کا آغاز کریں نماز سے، کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا نماز پڑھنے کا۔ اس کے بعد تلاوت کریں۔ اس کے بعد اگر آپ صبح اٹھتے ہیں اور آپ لوگ کوئی اگر جاتا ہے یونیورسٹی جاتا ہے یا کسی کے بچے جاتے ہیں یونیورسٹی یا کالج، تو اگر وہ ناشتہ کر رہی ہے تو ناشتہ کرے بسم اللہ پڑھ کر، جو آداب ہیں کھانے کے ان کو ملحوظ رکھتے ہوئے۔ یا اگر کوئی ماں ہے اور وہ ناشتہ بنا رہی ہے تو اس کا مقصد یہ ہو کہ میں اللہ کی خاطر اپنے بچوں کے لیے ناشتہ بنا رہی ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اولاد جیسی نعمت سے نوازا ہے۔ پھر اس کے بعد اگر بچے اسکول جاتے ہیں اس کے بعد وہ گھر کی صفائی کرتی ہے یا کوئی بھی گھر کا کام کرتی ہے، نیت یہ ہو کہ صفائی نصف ایمان ہے، صفائی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اس لیے میں صفائی کرتی ہوں۔ اس کے بعد وہ کوئی بھی کام کرتی ہے، غرض کہ کوئی بھی کام وہ کرے، سارے دن میں کوئی بھی کام کرے، اللہ کی رضا کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے کرے۔ اگر کوئی جاب کرتی ہے، کوئی ٹیچنگ کرتی ہے تو وہاں پہ بھی اپنے لیمٹس کو یاد رکھے کہ یہ میری حدود ہے، میں نے ان حدود سے باہر نہیں جانا۔ غرض کی عبادت یہ نہیں ہے کہ آپ صرف نماز پڑھیں، روزے رکھیں، زکوٰۃ ادا کریں، حج کریں۔ صرف عبادت یہ نہیں ہے، عبادت میں اور چیزیں بھی آتی ہیں کہ آپ نے اللہ کا عبد، اللہ کا بندہ بن کے رہنا ہے اس سرزمین پر۔ آپ کوئی جاب کرتے ہیں، کوئی آپ کا بزنس ہے یا کچھ بھی ہے، اس کو کرتے ہوئے بھی اللہ کی حدود کا خیال رکھیں۔ آپ دنیا کا کوئی بھی کام کر رہے ہیں لیکن جیسے ہی نماز کا وقت ہو نماز ادا کریں۔ جب آپ کو اللہ کے دین کے لیے بلایا جائے
جب آپ کو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کے لیے بلایا جائے تو آپ جو اللہ نے آپ کو رزق دیا ہے، جو آپ محنت کرتے ہیں، کماتے ہیں اور اللہ آپ کو اس کا پھل دیتا ہے، اللہ وہ رزق آپ کو دے رہا ہے، اس میں سے اللہ کے راستے کے لیے نکالیں، زکوٰۃ ادا کریں، نمازیں ادا کریں۔ دنیا میں پڑھ کر کبھی بھی اللہ تعالیٰ کے جو فرائض ہیں ان کو اگنور مت کریں۔ یہ ہے عبادت۔ تو یہ ہے ہماری زندگی کا مقصد کہ ہم نے دنیا میں جو آئے ہیں، ہماری زندگی کا مقصد اللہ کی عبادت ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے۔ کوئی بھی کام کریں تو پہلے مائنڈ میں یہ خیال لے کے آئیں کہ کیا جو میں یہ کام کر رہی ہوں کیا میرا رب اس سے ناراض تو نہیں ہوگا۔ آپ فری بیٹھے ہیں، آپ ذکر کریں۔ آپ دنیاوی کام کوئی کر سکتے ہیں، لیکن کوئی لغو کام نہ کریں، لغو فضول کام، وہ کام جس کو کرنے سے نہ آپ کو دینی فائدہ ہو نہ دنیاوی فائدہ ہو، اور جن کاموں سے اللہ رب العزت نے آپ کو منع کیا ہے، ہمیں منع کیا ہے، ہمیں اس کام سے رکنا چاہیے۔ یہ ہے عبادت، یہ ہے ہماری زندگی کا مقصد۔ ہمیں اس مقصد کو یاد کرنا ہے جو کہ ہم دنیا میں پڑھ کر، دنیا کی رنگینیوں میں کھو کر ہم بھول گئے۔ اس حقیر دنیا کی خاطر ہم وہ عظیم مقصد بھول گئے۔ ہمیں وہ یاد کرنا ہے اور اس کے لیے کوشش کرنی ہے۔ دنیا میں رہنا ہے، دنیا کو حاصل کرنا ہے، مگر مین مقصد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی عبادت ہونا چاہیے۔ آخرت کو بنانا ہے مقصد، جنت حاصل کرنا اپنا پہلا مقصد بنانا ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ آج کا جو میرا یہ لیکچر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی روح سے ہماری زندگی کا مقصد کیا بنایا، ہم قرآن سے جانیں۔ تو مجھے امید ہے کہ ہم سب یہ بات جان چکے ہوں گے کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، اور ہم اس کے لیے انشاءاللہ کوشش بھی کریں گے۔ اور جو اگلا لیکچر ہے اس میں ہم یہ جانیں گے کہ کامیاب ہے کون، اصل کامیاب کون ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔